تحریک انصاف کی سیاسی مشکلات تو کم نہیں ہو سکی ہیں۔ پنجاب حکومت نے ضمنی انتخابات والے 10 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں، اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ حسن صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی جو ہے کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ رکاوٹ ہے کیا؟ انہیں عدالتوں سے جو ہے وہ اس کا رخ کرنا پڑا ہے عدالت کی طرف؟ دیکھیں، بعض جگہوں سے تو عدالتوں نے بھی ان کو ریلیف دیا اور یہ کہا کہ آپ متعلقہ ڈپٹی کمیشن کے پاس جائے، اسے ڈائریکشن دی کہ ان کو جلسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر اور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ سیکیورٹی خدشات ہیں اور یہ جماعت کہیں پر جلسہ کرے گی تو کوئی جو ہے وہ کچھ معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے۔ میری یہاں پر بھی اور راولپنڈی ایڈمنسٹریشن سے بھی بات ہوئی جہاں پر ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن دوسری طرف تو یہ دفعہ جو 144 سے صرف دیکھیے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جو اعلامیہ جاری کیا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے تک اجازت ہے کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، کہ رات 12 بجے کے بعد پابندیاں ہیں۔ وہ ایک شیڈول ان کا جاری کیا گیا اور نون لیگ کے آج بھی جلسے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کی بیٹھک بھی ہوئی ہے، کارنر میٹنگ بھی تھی، میں خود کور کرنے گیا ہوں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو افراد ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہیں، کچھ جو ہیں وہ 2 آزاد بھی ہیں، تو یوں اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے وہ پالیسی نہیں ہے۔ وہ ان کو آزادانہ طور پر اپنی انتخابی مہم چلانے کی اجازت ایسے لگتا ہے کہ نہیں دی جا رہی۔ ہاں، جس طرح آج شیر افضل مروت کو بھی باقاعدہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسی کے متبادل اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے بعض سینئر رہنما اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور پھر دوسرا جو ان پہ پابندیاں ہیں، ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ باقاعدہ جو لاہور پولیس کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں جس میں اسپیشل برانچ آ جاتی ہے، جو سی آئی اے آ جاتی ہے، لاہور پولیس، وہ پریشرائز کر رہے ہیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کسی طریقے سے کہ آپ جو ہے وہ سائٹ پر ہو جائیں، آپ کے پولنگ آفیسر کل نہیں نکلیں گے۔ کیونکہ یہ جو ہے نا، جب ڈسکا کے الیکشن ہوئے اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جو یہ معاملہ لوکل چیزوں سے نکل کے ایک فیڈرل پوزیشن پہ چلا گیا، نیشنل انٹرسٹ اس میں بہت زیادہ آ گیا۔ نیشنل جو پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگ گئیں، ایشوز نیشنل سے زیادہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا۔ اب جو رزلٹ آئے گا اس کا امپیکٹ کے لیے کریٹ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت اہم ضمنی انتخابات سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح جو ہے لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کے لیے نہیں ہے جس طرح آج بھی مسلم لیگ نون کے لیے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جماعت یہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں ان کی پولنگ ڈے والے دن یعنی پرسوں کو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اگر تو وہ تمام حلقوں سے اپنا رزلٹ فارم 45 لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر فارم 47 پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو بھی بعد ایسے اچھی مینجمنٹ کی گئی کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکا، اور کئی جس طرح بے شمار افراد تھے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم ہار گئے ہیں، عوام نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہاں پر گڑبڑ ہونا بہت مشکل ہے، وہاں پہ شکایت بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، شکایت بھی نہیں ہو سکتی۔